دنیا کے بیشتر انسان، دنیا کے سب سے زیادہ انسان اگر قیامت کے دن پھنسیں گے یعنی عذاب میں گرفتار ہوں گے تو زیادہ تر لوگ صرف زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کی بے شمار آفتیں ہیں۔ یہی زبان ہے جس سے انسان غلط باتیں کر کے رب کو ناراض کرتا ہے۔ انسان یہی زبان ہے، اگر زبان سے کلمہ کفریہ نکل جائے تو انسان ایمان کی سرحد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو گالوں کے بیچ میں ہیں اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہیں، اگر کوئی مجھے اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو صحیح رہنا، اگر تو درست رہی تو ہم سب درست رہیں گے، اور اگر تو درست نہ رہی تو تیری وجہ سے ہم سب مصیبت کا اور تکلیف کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کی زبان غلطی کرتی ہے، پٹائی اس کے وجود کو پڑتی ہے۔ انسان کی زبان جو ہے وہ چر چلتی ہے اور اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، یہی زبان غیبت بھی کرتی ہے، یہی زبان چگلی بھی کرتی ہے، یہی زبان کسی کو گالی بھی دیتی ہے، بلکہ فرمایا گیا انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ کون انسان کیسا ہے؟ وہ اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تک چپ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے، لیکن جب وہ بولنے لگتا ہے تو اب وہ جو بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی گفتگو کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے اس میں صداقت کتنی ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، یہ اچھا کتنا ہے، اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، اس کی فکر کتنی اچھی ہے، اس کے تخیلات کتنے اچھے ہیں، یہ کس طریقے سے فکر رکھتا ہے۔ غرض کہ انسان کی زبان جب کھلتی ہے تو اندر کی چیزیں باہر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غرض کہ انسان زبان کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ جب زبان کھلتی ہے تو اس کا تعارف ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ انسان کی زبان اس کا خود تعارف ہوا کرتی ہے، زبان سے وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر جو زبانیں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے، اسی لیے تو زبان سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف نکل رہی ہے۔ لیکن جو زبانیں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف نہیں کرتی تو اندر پتا چلتا ہے کہ دل کے اندر کچھ ایسی کسک موجود ہے، دل اتنا چھوٹا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی زبان تو ہے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر انسان جو ہے تباہی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور یہی زبان ہے، اس سے کلمہ پڑھے تو اسلام کہ دامن سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے، اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرے تو اس منزل پر پہنچتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ زمین کی پستیوں میں ذکر میرا کرتا ہے تو میں آسمان کی بلندیوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے لوگوں کے درمیان یاد کرتا ہے میں اس کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں پھر اپنی شان کے مطابق اپنی خلوتوں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، اگر انسان کے پاس زبان نہ ہو، اس زبان کی قیمت کسی مکے سے جا کے پوچھو، کسی گونگے سے جا کے پوچھو، جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ اپنا معافی ضمیر ادا کرنے میں کتنی تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غرض کے انسان کے لیے زبان بہت قیمتی ہے، اور زبان سے انسان جب بات کرتا ہے تو کبھی انسان شعلے اگل کر کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور کبھی پھول کی پنکھڑیاں منہ سے جھڑتی ہے تو وہ دلوں کو فتح کر لیا کرتا ہے۔ دیکھیے، بات کرنے کا انداز انسان کو کبھی ذلیل کرتا ہے، اور بات کرنے کا انداز انسان کو کبھی اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا،
خواب اس نے یوں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس شخص نے ایک تعبیر بیان کرنے والے کو بلایا اور بلانے والے کو کہا آپ بیان کریں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے گھر کے لوگ مر جائیں گے اور جو ہے آپ کے سارے گھر کے لوگ مر جائیں گے اور آپ اکیلے باقی رہ جائیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا، میں تجھے تعبیر کے لیے بلاتا ہوں اور تو میرے گھر والوں کا برا سوچتا ہے، کہ اس کی گردن اڑا دو. اس کی گردن اڑا دی گئی، وہ تو بیچارہ مر گیا. اس کے بعد دوسرے کو بلایا. بات چونکہ تعبیر بیان تو تعبیر ہوتی ہے. دوسرا آیا، آنے کے بعد جب اس نے خواب سنا تو سن کر کے مسکرایا اور مسکرا کر کے کہا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر والوں میں سب سے بڑی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. بادشاہ یہ سن کر کے جو ہے اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے. حالانکہ بات دونوں نے ایک ہی کی، لیکن ایک کا انداز الگ تھا، دوسرے کا انداز الگ تھا. جس نے غلط انداز سے بات کو پیش کیا اس کی گردن اڑا دی گئی، اور جس نے بات کو احسن انداز سے پیش کیا وہ انعام و اکرام سے نوازا گیا. بات نہیں تو ہے، اس نے کہا آپ کے سامنے آپ کے گھر والے سب مر جائیں گے اور آپ باقی بچیں گے، یعنی مطلب یہی ہے کہ آپ اخیر میں رہیں گے. اور دوسرے نے کہا آپ کی عمر آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ طویل ہوگی، اس کا مطلب یہی کہ اخیر میں بچیں گے آپ ہی اور سب آپ سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن الفاظ کا تقرر، الفاظ کی ترتیب، الفاظ کا تعجن جو ہے وہ بہت اچھا تھا. اس لیے ایک انعام پاتا ہے اور ایک جو ہے وہ سزا پاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف دیکھیں، انداز گفتگو. یہ ہمارا خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بشر بنا کر اسی لیے بھیجا تاکہ بشر انسان جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کون ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کیا ہے. یہ حقیقتیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت جبریل امین بھی نہیں جانتے، حضرت صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، نہ سدرا کا رہنے والا جبریل جانتا ہے اور نہ جو ہے وہ غار تک ساتھ دینے والا صدیق جانتا ہے. تو جس کی حقیقت کو نہ صدیق جانے نہ جبریل جانے، اس کی حقیقت کو ہم کیا جانے. اسی لیے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو اب آپ مجھے بتائیں جب ان کی حقیقت کچھ اور ہے تو پھر اللہ نے ان کو بشر بنا کر کے کیوں بھیجا؟ آج دنیا نہ لڑتی اگر وہ بشر بن کر نہ آتے. دنیا آج کیوں لڑ رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے وہ تو خالص بشر ہے، وہ تو صرف بشر ہے، وہ تو نرے بشر ہے، وہ تو ہماری طرح بشر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کبھی ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ نور ہے اور صرف نور ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے وہ صرف نور ہے اور بشر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف نور ہے اور بشر نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ صرف بشر ہے اور نور نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں پر ایک 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے عقیدے کے حوالے سے دلائل کا. تو ہمارے یہاں کوئی چیز جو بیان کی جاتی ہے تو نقل در نقل بیان کی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ فلاں نے بول دیا اپنی اٹکل سے، اس نے بول دیا اپنی اٹکل سے، اس نے بول دیا اپنی اٹکل سے. دیکھو دوسروں کے یہاں جو تحریروں میں اور تقریروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میلاد مناؤ، کوئی کہتا ہے نہ مناؤ، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے. لیکن اہل سنت میں کبھی آپ عقیدے کے معاملے میں اختلاف نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو ایک کہہ رہا ہے وہ دوسرا بھی کہے گا. حالانکہ
حالانکہ اس میں اور اس میں چاہے صدیوں کا فاصلہ ہو. مثال کے طور پر آج سے 900 سال پہلے غوث الاعظم جو کہہ رہے تھے آج کا سنی بھی وہی کہے گا. غوث الاعظم دستگیر سے 4 صدیاں پہلے جو کہہ رہے تھے وہ انہوں نے وہی کہا. یعنی آپ کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سچ میں اختلاف نہیں ہوتا اور جھوٹ جب بولا جاتا ہے ہمیشہ الگ الگ بولا جاتا ہے. اسی لیے پولیس والوں کی عادت ہے جب بھی وہ کسی سے بیان لیتے ہیں تو کئی مرتبہ لیتے کیونکہ ان کو پتا ہے جو سچ ہوگا وہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا اور جو جھوٹ ہوگا وہ بدلتا رہے گا. خدا کی عزت کی قسم صدیق اکبر سے لے کر آج تک کسی صدیقی نے میلاد مصطفیٰ کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ یہ وہ سچائی ہے جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. لیکن لوگ دوسری جگہ پر کبھی جو ہے وہ مفاد آیا تو کہا جائز, مفاد گیا تو ناجائز, حالات آئے تو جائز, حالات گئے تو ناجائز, یعنی کہ ترتیب بدلتی رہی. ہمارے یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم حالت یہ ہے اگر غوث الاعظم دستگیر کے پاس خزانے ہیں تو چونکہ وہ بہت زیادہ پکا کر کھلاتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں تو جائز بھی کہتے ہیں مناتے بھی ہیں. لیکن شاہ عبد الرحیم کے پاس قید سالی میں اگر صرف بھنے ہوئے چنے رہ جاتے ہیں تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتے ہے نہیں مناؤ کہ نہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر خزانے بھرے تھے تو خوب لٹا کر کے منایا اور یہاں تو قید سالی ہے تو بھوک سوکھے ہوئے چنے پر ہی انہوں نے حضور کی میلاد پڑھ دی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر. تو سچائی کبھی بدلتی نہیں اور جھوٹ کبھی ایک حالت پر رہتا نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے, میں نے صرف اشارہ کیا اس کی طرف, لیکن آپ سنتے چلے جائیں کہ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر میرے اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ جب وہ مکے کی گلیوں میں چلیں گے تو ان کو چلتا دیکھ کر کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں تو ان لوگوں کو چلنا آ جائے گا. اور جب میرے آقا بازاروں کے اندر ہوں گے تو لوگوں کو بازار جانے کا طریقہ آ جائے گا. جب میرے سرکار گود میں اپنی بیٹی فاطمہ کو کھلائیں گے تو بیٹی سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. اور جب اپنے نواسوں کو سینے سے لگائیں گے تو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ آ جائے گا. آمینہ کے گھر میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننھی سی جان خرامہ خرامہ جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرام ناز فرمائیں گے تو پھر جو ہے لوگوں کو بچپنا گزارنے کا ایک اسوہ مل جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن کر اس لیے آئے عائشہ صدیقہ سے نکاح کریں گے تو لوگوں کو نکاح کرنے کی سنتیں پتہ چل جائے گی. لیکن بات یہ ہے اللہ اکبر, وہ اپنی حقیقت کے ساتھ اگر تشریف لائیں, اگر وہ اپنی حقیقت کے ساتھ تشریف لائیں تو پھر جبریل میں بھی تاب نہیں کہ وہ ان کا سامنا کر لیں. جب جبریل میں بھی تاب نہیں کہ ان کا سامنا کر لیں تو پھر صدیق, اللہ اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, سعد و سعید, طلحہ و زبیر, اما عائشہ, ام سلمہ, یہ لوگ کس طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں؟ حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے اور بشر بن کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چلنے کا, پھرنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا, گفتگو کرنے کا طریقہ عطا کرے. حضور لوگوں کو بتائیں کہ کون سا کام کس طریقے سے کیا جائے. اللہ اکبر. بات یہی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں جا کر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیت الخلا میں پہلے بایاں پیر رکھا جاتا ہے, دایاں نہیں رکھا جاتا. حضور علیہ السلام نے کھانا کھا کر بتا دیا کہ کھانا اس طریقے سے کھایا جاتا ہے اور یہ کھایا جاتا ہے اور اتنا کھایا جاتا ہے اور اس کے انداز یہ ہوا کرتا ہے. آقا کریم بشر اس لیے بن کر کے آئے, لیکن برا ہو تعصب کا, برا ہو یہودیت اور نصرانیت کا کہ اللہ اکبر لوگوں نے نبی کی بشریت کو الگ ہی انداز سے پیش کیا. لوگوں نے نبی کو سمجھا ہی نہیں, سمجھ تو سکتے ہی نہیں تھے. اور آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے. خدا کی قسم اگر بشر نہیں مانتے تو نبی کا میلاد کیوں مناتے؟ اس لیے کہ میلاد تو بشر ہی کا ہوتا ہے, میلاد تو بشر ہی کا ہوتا ہے. خدا کی قسم میلادیوں سے بڑھ کر کوئی توحید والا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ خدا کی شان ہے. اللہ رب العزت فرماتے لم یلد ولم یولد, جو خدا ہوگا وہ کبھی پیدا نہیں ہوگا اور جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. تو پتہ چلا ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے, اسی لیے تو ان کا میلاد مناتے ہیں. نبی کا میلاد اسی لیے مناتے ہیں.
لیکن آج کل ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے جو کبھی اسکول کالج پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ غلو کرتے ہو، آپ یہ سجاوٹیں کیوں ہیں، یہ جھنڈیاں کیوں ہیں، یہ جلسے کیوں ہیں، یہ جلوس کیوں ہے، یہ محفلیں کیوں ہیں، یہ اہتمام کیوں ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں اس کیوں ہے کا ایک ہی جواب ہے. جتنا بھی آپ کہیں گے نا یہ کیوں ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن عاشقوں کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. کیوں کا ایک ہی جواب ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف محبت کی بنیاد پر ہے.